السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے علم غیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جنگ بدر میں فتح کا اعلان۔ جنگ بدر میں جب کہ کل 313 مسلمان تھے جو بالکل ہی نہتے کمزور اور بے سر و سامان تھے، بھلا کسی کے خیال میں بھی آ سکتا تھا کہ ان کے مقابلے میں 1000 لشکر جلال جس کے پاس ہتھیار اور عسکری طاقت کے تمام سامان و اوزار موجود تھے، شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور 70 مقتول اور 70 گرفتار ہو جائیں گے؟ مگر جنگ بدر سے برسوں پہلے مکہ مکرمہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کو کئی برس پہلے جنگ بدر میں اس طرح اسلام میں فتح مبین کی بشارت سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یاکلون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ سورۃ فتح۔ ترجمہ: کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب متحد اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ یہ لشکر ان قریب شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور اگر کفار تم مسلمانوں سے لڑیں گے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس کے بعد یہودی مغلوب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی تھی۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے یہودی قبائل بہت ہی مالدار، انتہائی جنگجو اور بہت بڑے جنگ باز تھے، اور ان کو اپنی لشکری طاقت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کا حال سن کر ان یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ قبائل قریش فنون جنگ سے ناواقف اور بے ڈھنگے تھے، اس لیے وہ جنگ ہار گئے۔ اگر مسلمانوں کو ہم جنگ بازوں اور بہادروں سے پالا پڑا تو مسلمانوں کو ان کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اور واقعی صورتحال ایسی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ مٹھی بھر کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں سے قبائل یہودا کا یہ مسلم منظم لشکر بھی شکست کھا جائے گا۔ مگر اسی حال ماحول میں غیب داں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی زبان سے اس غیب کی خبر کا اعلان فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَيَعْذُرُكُمْ إِلَّا أَذًا أَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ سورۃ آل عمران۔ ترجمہ: اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، ان میں کچھ ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، اور وہ تم مسلمانوں کو بجز تھوڑی تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں تو یقیناً پشت پھیر دیں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود کے قبائل سے بنو قریظہ قتل کر دیے گئے اور بنو نذیرہ جلا وطن کر دیے گئے، اور خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور باقی یہود ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد عہد نبی کے بعد کی لڑائیاں۔ قرآن مجید کی پیش گوئیوں اور غیب کی خبریں صرف انہی جنگوں کے ساتھ مخصوص محدود نہیں تھیں جو عہد نبی میں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور خلافت میں عرب و عجم میں جو عظیم خون ریز لڑائیاں ہوئیں اور ان کے متعلق بھی قرآن مجید نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، جو حرب بحرب پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو روم اور ایران کی زبردست حکومتوں سے جو لڑائیاں لڑنا پڑیں وہ تاریخ اسلام کے بہت ہی زرعی اور نمایاں واقعات ہیں، مگر قرآن مجید نے برسوں پہلے ان جنگوں کے نتائج کا اعلان ان لفظوں میں کر دیا تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب
ساتدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون ترجمہ جہاد میں پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم کو ایک سخت جنگجو قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تم لوگ ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پیش گوئی کا ظہور اس طرح ہوا کہ روم اور ایران کی جنگوں اقوام سے مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی، جس میں بعض جگہ خون ریز مارکے ہوئے اور بعض جگہ کے کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ الغرض اس قسم کی بہت سی غیب کی خبریں قرآن مجید میں مذکور ہیں، جن کو غیب دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کے واقع ہونے سے پہلے ہی اقوام عالم کے سامنے بیان فرما دیا، اور یہ تمام غیب کی خبریں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اہل اسلام کے سامنے زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں اور قیامت تک اعلان کرتی رہیں گی۔